سر روزے میں جو دو بڑی چیزیں اور پابندیاں ہیں، ایک حلال کھانا اور وہ عام دنوں میں حلال ہے، روزے میں اس پر پابندی لگ جاتی ہے، اور دوسرا جنسی ضرورت پوری کرنا حلال طریقے سے، اس پر بھی پابندی ہے۔ تو ان دو چیزوں میں اس روزے میں کیا حکمت رکھی گئی ہے؟ دیکھیے، روزہ جو ہے وہ حقیقت میں ہے کیا؟ خدا کی بندگی جب بالکل اپنے انتہا پہ پہنچتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیکھتے ہیں یا آزمانا چاہتے ہیں کہ آدمی کی بندگی کہاں تک ہے۔ مثلا نماز دیکھیے 5 وقت کی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کیونکہ اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنی دلچسپیاں چھوڑ کے، اپنی مصروفیت چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے۔ صرف یہ اٹھنا ہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں جاتے۔ صرف یہ اٹھنا ہی، اپنی مصروفیت چھوڑنا یا اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنی دلچسپی کی کوئی چیز چھوڑ دینا۔ اسی امتحان کو کھانے پینے سے جوڑ دیا گیا ہے رمضان میں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو خدا کی بندگی کا آخری درجے میں امتحان ہے کہ میں کس حد تک کیا کیا چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، اور اس چھوڑنے کے نتیجے میں جو پھر فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ مجھے اپنے نفس پر قابو آتا ہے، میرے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، میں اتنا طاقتور انسان بن جاتا ہوں کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جی سکتا ہوں۔ روزوں کی ایک بڑی حکمت جو ہے وہ عام طور سے بیان نہیں ہوتی، پورے دین کی بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیے، انسان جانور نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جانور نہیں ہیں صرف۔ ہر انسان لیکن بلند افکار، بلند رویے، بلند مقاصد اپنے اندر نہیں رکھتا۔ وہ مزدور ہے، وہ کاریگر ہے، وہ مکینک ہے، وہ کچھ ہے۔ تو دین کیا کرتا ہے کہ دین ان عام انسانوں کو بھی، جو مزدور ہیں، مکینک ہیں، انجینئر ہیں، کوئی اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک بلند آدرش دیتا ہے، ایک بلند مقصد عطا کرتا ہے۔ تو ہمارا مذہبی آدمی مزدور ایک فلسفی کے برابر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے، اور ہمارا مزدور بھی ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ خدا کو راضی کرنا۔ اس کے نتیجے میں اس مزدور سے ایسے ایسے کارنامے صادر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا۔ وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، ایک بڑے آدمی کی طرح۔ ایک بڑے آدمی کی طرح وہ ناجائز حرکت نہیں کرتا، ایک بڑے آدمی کی طرح وہ اپنی جنس پہ قابو رکھتا ہے۔ یہ جو بڑا مقصد دینا ہے، یہ مذہب کا کام ہے۔ وہ ایک مزدور کو اٹھا کر ایک اعلیٰ انسان بناتا ہے، وہ ایک موچی اور جلاہے کو اٹھا کر ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ تو رمضان اس چیز کی تیاری کا نام ہے، اس چیز کی آخری درجے میں اظہار کا نام ہے کہ میں اپنی روٹی بند کر سکتا ہوں خدا کی خاطر، ان بلند مقاصد کے لیے۔ اور ہم داد دے رہے ہوتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی عام زندگی کو چھوڑ کر بڑے کارنامے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی بنانے کی، قوم کی اصلاح کی، یا لیڈر بن جاتے ہیں، ان کو بڑی داد دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان مزدور اتنا ہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑے مقاصد کے لیے جینا سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مذہب کام کرتا ہے۔ تو روزے ہوں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حقوق العباد کا پورا کرنا ہو، دوسروں کی مدد کرنی ہو، دوسروں کے کام آنا ہو، اس کے پیچھے یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ میں دنیا سے اٹھ کر، چھوٹی چھوٹی خواہشات سے، تمناؤں سے اٹھ کر جی سکتا ہوں۔ اور بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تمناؤں کو دبا کر بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا جو دین ہے وہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اندر اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ ذہن پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور رمضان ایک قربانی مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے، اور اسی کے لیے اس کو فرض کیا گیا ہے۔